حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث میں عیادت پر ابھارتے ہوئے بہت سارے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ ہم بیمار انسان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں، معلوم ہے کتنی فضیلتیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، شام تک اس شخص پہ 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اس شخص کے حق میں، اور شام میں جو شخص اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی، ملائکہ ہمارے حق میں دعا کریں، اور ملائکہ بھی ایک دو نہیں 70,000 کی تعداد میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کرو کہ بیمار کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا اسلام کے نزدیک یہ کتنی اہم عبادت ہے، اور یہ کتنی اہم نیکی اور کتنا عظیم کام ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، امام مسلم اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو کہا اس کا جانا اور اس کا آنا سب گویا کہ وہ جنت کے باغیچے میں چل رہا ہے۔ وہ جو جا رہا ہے ہسپتال تک، وہ جو جا رہا ہے گھر تک، کہا کہ جہاں تک وہ جائے اور پھر واپس لوٹ کر آئے وہ جنت کے باغیچے میں چل رہا ہے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے نکلے فَكَأَنَّهُ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ فَكَأَنَّهُ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، وہ گویا اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور جب وہ بیمار بھائی کے پاس پہنچتا ہے، اس کے سرانے بیٹھتا ہے، غمرتہ الرحمہ، رحمت الہی اس بیمار پرسی کرنے والے مسلمان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ غور کرو، جو باتیں مجالس علم کے سلسلے میں آئیں، آپ نے فرمایا کہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہو، پڑھایا جاتا ہو، وہاں رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے۔ اور وہی فضیلت پیارے نبی بیمار پرسی کرنے والے اور عیادت کرنے والے کے لیے سنا رہے کہ عیادت کرنے والا کسی بیمار کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اس کا حال دریافت کرتا ہے، اس سے تسلی کی دو باتیں کرتا ہے، تو غمرتہ الرحمہ، رحمت الہی اس انسان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں یہ حدیث روایت کی کہ جب انسان اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے قال اللہ تعالی، کہ یہ ندا اللہ کی ہوتی ہے، یہ فرمان اللہ کا ہوتا ہے، یہ اللہ کہتا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ عیادت کے لیے جو شخص جا رہا ہے اس سے اللہ کہتا ہے طبت وطاب ممشاک وتبوأت منزلۃ فی الجنہ، کہا کہ تم بڑے اچھے انسان ہو، تم بڑے اچھے انسان ہو، وطاب ممشاک، تمہارا یہ چلنا بہت مبارک ہو، وتبوأت منزلۃ فی الجنہ، اور یہ قدم اٹھا کر اپنے بیمار بھائی کے پاس جا کر تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا، جنت میں تم نے اپنی جگہ مضبوط کر لی۔ حضرات دیکھو کتنی بڑی فضیلتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں اور بیماروں کی عیادت کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اسالیب میں، مختلف انداز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نیکیوں کے کرنے پہ ابھارتے تھے، بہت سارے اعمال صالحہ کی ترغیب دلاتے تھے، اور جن اعمال صالحہ پہ آپ نے ابھارا ہے، ترغیب دلائیے، اس میں سے ایک بیمار پرسی بھی ہے۔ دیکھیے وہ جو مشہور حدیث ہے، صحابہ کی مجلس جمع تھی، آپ نے پوچھا آج کون ہے جو روزے سے ہے، نفل روزہ؟ سب خاموش رہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی میں۔ آپ نے پوچھا آج کون ہے جس نے کسی غریب اور مسکین کو 2 لقمے کھانے کھلائے ہوں؟ سب خاموش رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ آپ نے پوچھا کہ آج کون ہے جس نے اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کی ہو؟ سب خاموش رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ آپ نے کہا کہ آج کون ہے جو کسی جنازے کے ساتھ گیا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ پیارے نبی نے کہا کہ جس شخص کی عملی زندگی میں یہ 4 نیکیاں جمع ہو جائیں، اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ایک اسلوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سوال کر کے، دوسروں کے سامنے سوال کر کے دوسروں کو ابھارنا ان نیکیوں پر اور ان اعمال صالحہ پر۔ اور حضرات ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہم سے ملنے جلنے والا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا شناسہ ہے، ہمارے محلے والا ہے، ہماری گلی والا ہے، بیمار ہوا اور ہم نے عیادت نہیں کی، بیمار ہوا ہم نے عیادت نہیں کی، آپ جانتے ہو اس بیمار انسان پہ کیا گزرے گی؟
उसके लिए बहुत बड़ा दुख होगा, उसके लिए बहुत बड़ा रंज होगा कि इस हालत में जबकि मैं बीमार होके पड़ा हूं, मेरा फला रिश्तेदार मुझे देखने नहीं आया, मेरे दोस्त, मेरा फलां दोस्त मेरे पास नहीं आया, मेरा फला पड़ोसी मेरे पास नहीं आया। ये चीज उसे बहुत दुख देती है। यही वजह है कि बीमार की इयादत ना करने पर हदीसों में बाकायदा वईद सुनाई गई। मुस्लिम शरीफ की मशहूर हदीस है, कल हश्र की अदालत जब कायम होगी, कल हश्र की अदालत जब कायम होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बंदे से, मरिज़्तु फलम तउदनी, ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ था, तूने मेरी इयादत नहीं की, मैं बीमार हुआ था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा, परवरदिगारा आप तो रब्बुल आलमीन, आप कैसे बीमार हो और आपकी कैसे इयादत होगी? अल्लाह कहेगा, नहीं मालूम कि फला वक्त मेरा फला बंदा बीमार हुआ था, फला वक्त फला बंदा मेरा बीमार हुआ था और तूने उसकी इयादत नहीं की थी। अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके पास जरूर पाता, अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे जरूर उसके पास पाता। अहले इल्म ने कहा कि ये वाईद है, ये वाईद है कि जो हमसे करीब रहने वाले हैं, जिनके करीब हम रहते हैं, वो बीमार हो और हम उनकी बीमार पुरसी के लिए न जाएं। खुसूसन बड़े बड़े अमराज, जानलेवा अमराज या तवीलुल मुद्दत रहने वाले अमराज, इन अमराज में कम से कम एक मरतबा तो हमारे लिए जरूरी होता है कि बीमार की इयादत के लिए जाएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।